زندگی کا سکون اصل میرے خیال ڈیفینیشن وہ ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں. ویسے تو سکون کی معنویت، معنوی کیا ہے، معنوی جو میننگس اس کے کیا ہیں. دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر یاد الہی میں محو رہنے کی کیفیت کا نام سکون ہے. بات پھر اللہ پہ آ گئی. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہ جو دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہماری تمام بے سکونی کا سبب یہ ہے، چونکہ ہم اس سے کٹ نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک ظاہر ہے اور ہمارا ایک باطن ہے. ظاہر جو ہے اس میں ہمارے پاس آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، محسوسات. ہماری آپ دیکھتے ہیں اور ہم خود طے کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. کسی کا قد دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ، کسی کو چھوٹا دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ چھوٹا ہے. اس طرح کی آنکھ جو ہے وہ حواس خمسہ کا بہت ضروری ظاہری صورت دیکھنے کے لیے. اب اسی آنکھ سے آپ ساری دنیا کا حسن دیکھتے ہو. جو جمادات، نباتات جو بھی ہے ظاہر میں، انسان یا ترقی یا چیزیں یا مادی اشیاء جو بھی کہہ لو، ان کو آپ اور میں دیکھتے رہتے. نئی سے نئی جدت آتی ہے. ایک چیز آج آپ کو پسند آتی ہے، وہ کوئی 4 مہینے کے بعد اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی. میرے حساب میں تو اگلے دن ہی ویلیو نہیں رہتی اس کی، بلکہ 1 گھنٹے بعد ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے موبائلز کا ہے، ایک موبائل آتا ہے تو پھر ساتھ ہی دوسرا موبائل گئی، بس اس میں یہی تھا، اس میں یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. بنایا کسی نے، شوق سے ہم نے خریدا، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں پہ عمل کرے. اسی طرح ہمارا کائنات کے بارے میں بھی یہی رویے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، کہ یہ نہیں دیا اور یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. تو ہمارے اندر ایک بہت زیادہ ڈسسیٹسفیکشن ہے اور ایک بہت زیادہ اضطراب ہے اندر. کسی چیز پہ ہم ٹھہرتے نہیں. کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹھہرتی ہے نظر جا کے کہاں. ٹھہرتے نہیں ہیں ہم. آج ہمیں ایک چیز پسند ہے، اس کے پیچھے بھاگے، اس کو حاصل کر لیا، اس کے بعد ہمارا اس میں سے انٹرسٹ ختم ہو گیا. ہمارے کان ہیں، یہ بڑی خوبصورت آوازیں سننے کو دل کرتا ہے، نغمات سننے کو دل کرتا ہے، میوزک سننے کو دل کرتا ہے، اچھی آوازیں، چرند پرند ساری چیزیں. ظاہر ہے یہ ہمیں ڈائیورٹ کرتی ہیں. اب جب ہمیں کہا جاتا ہے سماعت سورہ رحمان، تو یہ بڑی زبردست قسم کی ایک آواز ہے، کلام ہے اللہ کا، نوری کلام ہے. یہ ہمارے کانوں کو کیسا لگتا ہے جب اتنے آوازوں میں ہم پھنسے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑا سریلا آدمی، یار بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے. تو جب یہ کلام ہم سنتے ہیں تو اس کے اندر وہ والی لذت ہمیں نہیں ملتی فوری طور پر، چونکہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ لذت ہمیں نہیں ملتی. اس کی ایک بنیاد ہوگی، اس کا ایک سسٹم ہوگا. اسی طرح ہماری زبان ہے، ہمیں بات کرنے کی ایک شوق ہے، اپنی بات کو دوسروں پہ نافذ کرنے کا شوق ہے، اپنی بات کو دوسروں پہ کہ سنو، غور سے سنو، سمجھو، غور سے سمجھو. ہمارے محسوسات ہیں، ہمیں سخت چیزیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں نرم چیزیں اچھی لگتی ہیں، نرم گدے، نرم بسترے، نرم سیٹیں. ہم اس ظاہر کی ایک دنیا کے ساتھ اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ ہمارا ظاہر ہے. ہمیں جو دیکھتا ہے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی پہ جج کرتا ہے، اسی پہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن ہماری جو باطنی دنیا ہے، باطنی آنکھ جسے کہتے ہیں، باطنی بصیرت کہہ لیں، آپ کی یا میری یا کسی کی، کسی کو کیا خبر. جس کے پاس باطنی بصیرت ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ دوسرے کے اندر کیا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کب بے سکون ہوئے؟ جب ہم نے باطن کو چھوڑا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی. جو کہہ رہے تھے مانو بھائی کہ وہ جو روح کی جو غذا ہے، سب نے بات کی، یا ڈاکٹر مغان نے بھی اور بھی لوگوں نے، روح کی غذا جو ہے وہ باطن کی جو باطنی بصیرت ہے اس کو روشن کرتی. اب ہم اس دنیا سے پیار کرتے جہاں ہر چیز ٹوٹے گی. آپ کو گلاس پسند ہے، وہ ٹوٹ کے گر جائے گا. آپ کو کوئی چیز پسند ہے، ہاتھ سے گرے گی، ٹوٹ جائے گی. آپ کو دکھ ہوگا، ملال ہوگا، افسوس ہوگا، ظاہر کی چیز ہے، پھر آپ بے سکون ہو جاؤ گے. کوئی آپ کے پیسے کہیں گر جائیں گے، آپ بے سکون ہو جاؤ گے. کوئی آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ آپ کو کوئی جملہ کہہ گیا، آپ کو وہ برا لگنے لگ پڑے گا. سو یہ جتنی بھی ظاہر کی دنیا، ظاہر مادی دنیا، محبت کا جو ایلیمنٹ ان چیزوں میں ہے وہ سب عارضی ہے اور ٹوٹ جانے والا ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں قرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ بگڑے جاوید صاحب بھی، کہ اللہ کے ذکر سے قلوب کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے. اب اس کو ہم نے فوری طور پہ یہ سمجھا، چلو جی یہ پڑھنا شروع کر دیا. قلب محبت، یہ محبت جو ہے یہ کیا ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، محبت کی بات چل نکلی، زندگی کے قرار کا تعلق اور سکون کا تعلق محبت میں پوشیدہ ہے. اس لیے اس محبت کا قیام دل کی صفت کی وجہ سے، دل قائم ہی اسی حب کی وجہ سے. اگر دل یہ صفت نہ ہوتی، دل پھٹ جائے، اس کو قرار ہی اسی سے. آپ کو کوئی ایک بات کہتا ہے، سخت بات کہہ دیتا ہے، تو دوسرا آ کے آپ کو کنسول بھی کر دے، کوئی نہیں، میں ونکل نہیں کرتا. وہ آپ کو مینٹلی اور تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل جو ہے قائم ہے یہ محبت کی وجہ سے. اور جیسے اللہ نے بھی قرآن میں کہا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں.